السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں بتاؤں گا کہاں ہمیں سلام کرنا ہے، کہاں سلام نہیں کرنا ہے۔ کسی کو سلام اگر بھیجیں تو کیسے بھیجیں، اگر کوئی کسی کا سلام لے کر آئے تو اس کا جواب کس طرح دیں، سلام کس طرح کرنا چاہیے، غیر مسلم اگر سلام کرے تو اس کا جواب ہم دیں یا نہ دیں۔ اس طرح کے انیکوں کوسچنز ہمارے مائنڈ میں دوڑتے ہیں، لیکن اس کا حل نہیں نکل پاتا ہے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی کلپ میں ان سارے کوسچن کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا، اسی لیے ویڈیو بغیر اسکپ کیے ہوئے کمپلیٹ دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، غیر مسلم کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، بالخصوص انڈیا کے ممالک میں، ان جیسے جتنے بھی ممالک ہیں، یہاں پر یہ پرابلمز آتے رہتے ہیں، اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلم کو خود سے سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر سلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مجبوری ہو، تو یوں کہیں السلام علی من اتبع الہدی، اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، اس طرح اگر ہم سلام کریں گے تو وہ ایک ایشو بنا سکتا ہے، کوئی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے کہ یہ میرے اوپر کوئی منتر پڑ رہا ہے، پھر آپ لگاتے رہیے کورٹ کچہری، تو کوئی بھی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں انگریزی کا جو ورڈ ہے وہی آپ بول دیں، گڈ مارننگ بول دیں، گڈ ایوننگ بول دیں، گڈ آفٹرنون بول دیں، گڈ نائٹ بول دیں، آداب بول دیں، یہ تو اور بھی بیسٹ ہے، اور بھی اچھا ہے۔ لیکن بات آتی ہے اگر وہی ادھر سے سلام کرے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو بھی غور سے سنیے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شر سے بچنے کے لیے آپ ان کے سلام کا جواب اس طریقے سے دے سکتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ کہیں وعلیکم السلام، آپ بھی فری ہو جائیں گے اور وہ بھی سمجھے گا کہ انہوں نے جواب دے دیا، یعنی چبا کر کے جواب دیجئے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا، کوئی ایشو بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ شر سے بچنے کے بہترین طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر محسوس ہو رہا ہو کہ شر پھیلانے کا اندیشہ ہے، شریر قسم کا آدمی ہے، فتین ہے، فتنہ فساد پھیلا سکتا ہے، اور وہ سلام کر لے تو اسی طرح جواب دیں، چبا کے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اسی طرح کوئی اور اس جگہ یہ بھی یاد رکھیں، کوئی آدمی ایسا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے فتن قسم کا ہے، اور آپ جواب نہیں دیے تو وہ کوئی فتنہ پھیلا سکتا ہے، اور وہ جب بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو کہتا ہے نمسکار، ست سری اکال، نمستے، تو اس جگہ بھی الفاظ کو چبا کر جواب دیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلنے دیں۔ جیسے کوئی کہہ رہا ہو نمستے تو آپ کہتے ہیں نمستے، اسی طرح کہیں آپ، جیسے میں بول رہا ہوں نمستے، کوئی کہہ رہا ہے نمسکار تو آپ کو جواب کس طریقے سے دینا؟ چبا کر کے، نمسکار۔ جو حالات ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان کے دھارمک چیزوں کو تو ہم فالو نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہیں، اور یہ نوبت بھی بہت کم آتی ہے۔ جو بہت شر پھیلانے والے فتین قسم کے آدمی ہوتے ہیں، وہ کوئی ایشو کھڑا کر سکتا ہے، وہ کوئی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، وہیں یہ سارے مسائل بھی پیش آئیں گے۔ ورنہ تو اکثر ہندو بھائی بھی سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی کے دھارمک چیزوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، پھر وہاں تو مسئلہ ہی الگ ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اب سنیں سلام میں سنت کیا کیا ہے، یہ بھی تو ہم مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے نا۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، چاہے آپ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو، بلکہ ایک دوسری حدیث ہے سلام کرو گے تو سلامتی پاؤ گے، تو ضرور سلام کیجئے، چاہے آپ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ بلکہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ لوگ صرف اپنے جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کریں گے۔ میرے نبی تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی سلام کریں۔ یہ چیزیں ماحول کو بہترین بنا سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سلام کریں، راستے میں چلتے پھرتے اگر کوئی بچہ نظر آ جائے ان کو بھی سلام کریں۔ آج کل ماحول سا بن گیا ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کرنا اپنے لیے عیب سمجھتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جو سلام کرتا ہے ان کو 90 نیکیاں ملتی ہے، جواب دینے والے کو کتنی ملتی ہے؟ صرف 10 نیکی، اور سلام کرنے والے کو 90 نیکی، یعنی 80 نیکی اس سے زیادہ انہیں مل رہی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں سلام میں پہل کریں گے؟
تو ہر کسی کو سلام کیجئے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سلام کرنے میں پہل کیجئے۔ تو دوسری سنت ہے بچوں کو سلام کیجئے۔ تیسری سنت ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ ہسبینڈ وائف جب بھی فون پر بات ہو یا گھر میں داخل ہو شوہر تو پہلے سلام کریں، اور جب فون کٹ جائے تو باتیں کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد پھر سلام کریں۔ یہ انگریزوں کے الفاظ ہم نے رکھ لیے ہیں، اوکے، یہ اوکو فوکو چھوڑ دو، نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ فون ریسیو ہو فوراً سلام کیجئے۔ تو تیسری چیز ہے اپنی بیوی کو سلام کرو، اپنے محرم عورتوں کو سلام کرو، اپنی امی کو، خالہ کو، پھوپھی کو، بہن کو، بھانجی کو، بھتیجی کو، جتنی بھی محرم عورتیں ہیں سب کو سلام کیجئے۔ اور وائف کو چاہیے کہ وہ ہسبینڈ کو سلام کرے، لڑکی کو چاہیے اپنے محرم مرد کو سلام کریں، اپنے والد کو، بھائی کو، ماموں کو، اور بھی جو محرم مرد ہیں۔ تو چوتھی سنت سلام کی یہی ہے کہ عورت دوسری عورتوں کو سلام کرے اور اپنے محرم مردوں کو سلام کریں۔ پانچویں سنت ہے سلام میں پہل کرنا۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے ان کو 90 نیکی ملتی ہے۔ تو سلام میں پہل کرنا یہ پانچویں سنت ہے۔ چھٹی سنت ہے سلام کے الفاظ زبان سے کہنا۔ وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ سر سے اشارے سے جو ہم سلام کرتے ہیں، جیسے یوں کر دیتے ہیں یا پھر یوں کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے سلام نہ کریں، سلام کے الفاظ کو کہنا یہ چھٹی سنت ہے۔ اگر صرف سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور الفاظ آپ نے نہیں کہے تو سلام ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ دور ہے اور دور سے سلام کر رہا ہے، ایسے وہ اشارہ کر رہا ہے، تو اس وقت بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے سلام کے الفاظ وہ کہیں۔ ہاں، دوسرے کو سمجھانے کے لیے کہ میں سلام کر رہا ہوں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے، تو آپ سلام کر رہے ہیں تو اشارہ بھی کر لیں اور وہ زبان سے جواب بھی دے اور اشارہ بھی کرے، اگرچہ الفاظ سنائی نہ دے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دور ہے تو ہو سکتا ہے الفاظ آپ کو سنائی نہ دے، تب یہ درست ہوگا۔ ساتویں سنت ہے بلند آواز سے سلام کرنا۔ سمجھ گئے؟ سامنے والا سلام کے الفاظ کو اچھی طرح سن لے۔ اس جگہ اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں، سلام کا جواب دینا واجب اسی وقت ہوگا جب سامنے والے کے سلام کی آواز کو ہم سن لیں۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سلام کیا حضرت، آپ نے جواب نہیں دیا، تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے حضرت مہودے جی جو مجھے سلام کیا ہے وہ آواز میرے کانوں تک پہنچی نہیں، تو میں بری ہوں آپ کے سلام سے۔ آٹھویں سنت ہے سلام میں اس الفاظ کو ہی ادا کرنا جو مسنون ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی الفاظ کو۔ بہت سارے سلام کی جگہ اللہ حافظ کہتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اپنی بات کی سٹارٹنگ سلام سے کریں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ یہ بعد میں کہہ لیں، جب رخصت کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ خوب کہیں، نو پرابلم، لیکن اسٹارٹنگ سلام سے کریں۔ نویں سنت ہے کسی شخص نے کسی کی طرف سلام پہنچایا تو سب سے پہلے جس نے سلام پہنچایا ہے اس کو جواب دیں، اس کے بعد جس کی طرف سے سلام آیا ہے اس کو جواب دیں۔ فار ایگزامپل کوئی شخص میرے پاس آئے اور کہے مفتی صاحب فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اب مجھے کیا چاہیے؟ اب میری ذمہ داری بنتی ہے پہلے میں اس شخص کو سلام کا جواب دوں، اس کے بعد جس کی طرف سے سلام لے کر آیا ہے اس کو جواب دوں۔ اور وہ کیسے کہیں گے؟ سنیے اچھی طریقے سے، بلکہ اس کو آپ دیکھ لیجئے موبائل پہ۔ وعلیکم وعلیہ السلام، یہ کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، وعلیکم وعلیہ السلام۔ 10ویں سنت ہے سلام کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ مرد بھی مصافحہ کرے، عورت بھی مصافحہ کرے، مرد مرد کو، عورت عورت کو۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ ٹیڑھے میڑھے انداز میں۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، اور قینچی بنا کر ٹیڑھے میڑھے دنیا بھر کے جو ہم چوچلے اپناتے ہیں یہ سب بکواس کی بات ہے۔ سنت طریقہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ ادنا کو سلام کرے، یعنی جو بائک پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کرے۔ لیکن معاشرہ اس کا الٹا ہو گیا ہے، اگر کوئی فور ویلر پر ہوتا ہے نا وہ تو سلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے لیے شرم محسوس کرتا ہے، اپنے لیے عیب کی بات سمجھتا ہے،
لیکن ہمیں بھی میرے بھائیوں ہیکڑی نہیں دکھانی ہے. وہ نہیں کر رہا الگ بات ہے، ان کا انجام ان کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں تو کرنا ہے. سنت یہی ہے کہ اعلیٰ ادنا کو سلام کرے، اسی طرح کم عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے. کتنا بیسٹ اسلام ہے، کہاں سے لائیے گا اتنا پیارا اسلام. کم علم والے کو چاہیے اسی طریقے سے کہ وہ اپنے سے زیادہ علم والے کو سلام کرے، سلام میں پہل کرے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سلام کے آداب کیا کیا ہیں، سلام میں سنت کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو عن قریب یہ بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور کن کن کنڈیشن میں کس ٹائم میں سلام کرنا مکروہ ہے. تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں ڈالیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو. جزاک اللہ.